اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مزمل کی ملاقات اہل علم کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ حسین خان برامو صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. شیخ صاحب، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. تو ناظرین کو جیسے معلوم ہے کہ آج کل جو میرا موضوع جو چل رہا ہے وہ ایمانیات پہ چل رہا ہے. جی. تو اصل میں جو ہے اللہ جل شانہ نے ساری جو کامیابی رکھی ہے اس دین کے اندر رکھی ہے. بے شک. اور دین جو ہے وہ اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بے شک. اور اس ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ بھائی ایمان جو ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. تو اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے. علماء کرام سے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ساری ایمان کے بارے میں فضائل اور ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اہم چیز ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ جس میں فرماتے ہیں زبانی کی قسم کھا کے فرماتے ہیں زبانی کی قسم سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے اور جن نے آمن الصالحہ مطلب نیک عمل کیا اور حق کی تلقین کی اور صبر کیا. بے شک. تو یہ لوگ جو ہے یہی لوگ پورے کامیاب ہے جس میں سب سے پہلے جو ہے ایمان آ گیا. تو بھائی یہ ایمان جو ہے سب سے اہم چیز آپ علماء کرام سے ہم بار بار سنتے ہیں. تو یہ ایمان جو ہے کتنی اہم چیز ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب مزمل بھائی کا کہ وہ یقیناً دور و دراز سے ہم تک آئے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ اب ہمیں یاد کر یہاں تک پہنچے ہیں کہ جس وجہ سے یقیناً ہم ناظرین تک دو چار باتیں جو دین اسلام میں ہیں، قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، وہ مومنین تک پہنچا سکتے ہیں. آپ نے پوچھا ایمان کے سلسلے میں، یعنی ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان ہے کیا، جیسے آپ نے قرآن آیت بھی بیان کی. تو اس سلسلے میں جب ہم آپ کی خدمت میں اگر اس ایمان کی توضیح دیں تو اس طریقے سے دے سکتے ہیں. پہلے ہم ایمان کے لغوی معنی دیکھیں گے. جو ہمارے درمیان جو اردو کی کتاب مشہور کتاب فیروز اللغہ بھی کہتے ہیں، فیروز اللغات بھی کہتے ہیں، اس میں آپ صفحہ نمبر 150 پر دیکھ لیجئے گا، آپ کو وہاں پر مل جائے گا کہ ایمان کے معنی کیا ہے. آپ جب ڈکشنری بھی دیکھیں گے تو وہاں ملے گا ایمان مطلب ایکسپٹ کرنا، ماننا، قبول کرنا، بے خوفی، امان، عقیدہ، مذہب، دھرم کے معنی میں فیروز اللغات میں یہ استعمال ہوا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ایمان مطلب ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا. جب ہم اگر قرآن اور احادیث کی روح سے جب دیکھیں گے تو معصوم فرماتے امام جعفر صادق علیہ الصلوات والسلام سے جب پوچھا گیا مولا اب ہمیں یہ بتائیے یہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے. آج ہمارے درمیان جو غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے اندر ایمان بھی ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے نہیں، اسلام ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو انسان مسلمان ہے وہ مومن بھی ہو. تو لہذا مومن ہونا ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے. امام صادق علیہ الصلوات والسلام فرماتے ہیں قال الایمان اقرار وعمل. امام فرماتے ہیں ایمان یعنی اقرار کرنا، ایکسپٹ کرنا یعنی اقرار کرنا کے معنی میں ہے، وعمل، اور جس چیز کو آپ اقرار کر رہے ہیں اس پر عمل بھی کرنے کو ایمان کہتے ہیں. پھر امام سے پوچھے پھر اسلام کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے والاسلام اقرار بلا عمل. امام فرماتے ہیں اسلام یعنی اقرار کرنے کا نام اسلام تو ہے لیکن اس میں عمل نہیں ہے. ایمان میں عمل کی شرط ہے، اسلام میں عمل کی شرط نہیں ہے. ایمان میں جیسے اسلام میں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ مسلمان ہو گئے لیکن اس کے بعد جو دیگر جو چیزیں ہیں اسلام کے دائرے میں آتی اس پر جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تب تک آپ مومن نہیں کہلائیں گے. ظاہراً آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے کلمہ شہادتین پڑھ لیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سوال ہوا کہ بی بی آپ فرمائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں فرض اللہ ایمان التطہیر من الشرک،
خداوند عالمین نے ایمان کو یعنی شرک سے اپنے فاطمہ زہرا فرماتی ایمان یعنی اپنے دلوں کو شرک سے پاک کرنا، شرک سے پاک کرنے کو فاطمہ زہرا نے ایمان قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمارے ضروری ہے کہ ہم ایمان اس طرح اللہ کی پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ اور ایک مقام پر جب ہم دیکھیں گے تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فمن اقر بدین اللہ فہو مسلم، جو شخص بھی دین اسلام یعنی ابھی سے پہلے میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، سمجھ لیجیے وہ مسلمان ہوگا۔ امام یہ فرماتے ہیں فمن اقر بدین اللہ فہو مسلم، جو شخص بھی دین خدا کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور دین اسلام میں جس چیز کا بھی خداوند عالمین نے ہمارے لیے حکم دیا ہے، امر دیا ہے، اس پر عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے صرف اقرار بے لسان کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، اور اس پر عمل کرنا، وہ چیز جو خدا کی طرف سے آئی ہے، پیغمبر کی طرف سے آئی ہے، اس پر عمل کرنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ آپ کتاب میں جیسے کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک مقام پر پھر ایک حدیث معصوم بیان کرتے ہیں تاکہ ناظرین تک بات واضح ہو جائے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پھر سوال مولا ایمان کے بارے میں بتائیے، جیسے آج مزمل بھائی تمام علماء سے رجوع کر کے پوچھنا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی معصوم سے پیغمبر سے لوگ آتے تو پوچھتے تھے، جو شخص بھی آتا سوال کرتا مولا بتائیے یا پیغمبر اب بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں، تو وہ جواب دیتے تھے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک مقام پر سوال ہوا کہ مولا یہ ایمان کے بارے میں آپ کچھ بتا دیے، ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو امام نے فرمایا فقال الایمان ان یطاع اللہ فلا یعصى، ایمان اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ لہٰذا مزمل بھائی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں ہم جب خلاصہ کریں گے تو بات یہ ہو گئی ایمان اسے کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنا اور فرمان برداری کرنے کو ایمان کہتے ہیں، اور مخالفت خدا کو بے ایمانی کہتے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے، اور جو چیز خدا اور رسول کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں جو چیزیں ان کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ بہت اہم بات سننے کو ملی علم میں، ہاں کافی کچھ جو ہے اضافہ ہوا اس آپ کی بات سن کے، تو جس میں آپ نے کہا کہ بھائی اللہ کی فرما برداری کرنا یہ جو ہے ایمان ہے جی، اور نافرمانی کرنا نافرمانی بے ایمانی جی۔ تو اب الحمدللہ یہ تھوڑا ایمان جو ہے ہم جو ہے یہ ایمان اصل میں ہم نے اب مومن بندے کو کتنے چیزوں پہ لانا چاہیے شیخ صاحب، اس کے بارے میں تھوڑا خلاصہ کیجیے، روشنی ڈال دیجیے۔ مزمل جب آپ یہ پوچھیں کہ مثلا ایمان کن چیزوں پر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں خدا کی وحدانیت پر ایمان ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ اس کے بعد جو خدا کی طرف سے جو انبیاء اور رسول ہم تک آئے ہیں ان پر ایمان ہونا ایک مسلمان کا بنیادی فرض ہے۔ اس کے بعد جب ہم احادیث اور روایات کی روح سے جب دیکھیں گے تو اب ایک ہماری زیارت ملتی ہے، زیارت آل یاسین، اس کے فقرات کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو کن کن چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ مثلا اس روایت کے جملے یہ ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے یہ گواہی ہونی چاہیے کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، خدا کے علاوہ کسی کو میں خدا نہیں مانتا۔ اس کے بعد وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا حَبِيبَ إِلَّا هُ، یہ بھی ماننا ہے کہ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں۔ ایک مسلمان کا اس چیز پر عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایمان ہمارا اس پر ہونا چاہیے کہ وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ، کہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ جب ایک مسلمان یہ سمجھے کہ ہم مرنے والے ہیں تو یقیناً اسی اعتبار سے وہ زاد راہ آخرت کی تیاری کرے گا، جس طریقے سے ایک مسافر سفر میں جانے سے پہلے زاد راہ سفر تیار کرتا ہے۔ جب مسلمان کا عقیدہ موت پر ہو وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ،
جب آپ موت کو برحق سمجھیں گے تو آپ زیادہ راہ آخرت کی تیاری میں لگ جائیں گے. اس کے بعد ہمارا ایمان ہونا چاہیے وَأَنَّ النَّاكِرًا وَنَكِيرًا حق. یقیناً مرنے کے بعد آپ سے نکیر و منکر سوال کریں گے، اس پر ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے بعد وَأَشْهَدُ أَنَّ النَّشْرَ حق وَالْبَعْثَ حق. نشر کے اوپر حق ہونا، نشر برحق ہے، اس پر آپ کا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے. اور حشر یعنی اٹھانا، کہ قیامت ہر انسان کو اٹھایا جائے گا، اس پر ہر انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے. وَأَنَّ الصِّرَاطَ حق. ایک مسلمان کے لیے اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ وَأَنَّ الصِّرَاطَ حق، کہ پل صراط سے گزرنا یہ ایک حقیقی بات ہے اور یہ برحق ہے، یہ ہر کسی مسلمان کو وہاں سے گزرنا ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. والمرصاد حق. اور مرصاد بھی برحق ہے. والمیزان حق. یقیناً میزان کے بارے میں تمام مسلمانوں کا متفقن علیہ فیصلہ ہے کہ میزان برحق ہے، اس پر ہم مسلمانوں کو ایمان ہونا چاہیے. والحشر حق والحساب حق. حشر کے اوپر تمام مسلمانوں کو ایمان ہونا چاہیے. اور حساب و کتاب کی قیامت کے دن جب تمام مسلمانوں کا جب حساب تمام انسانوں کا جب حساب و کتاب ہوگا، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. والحساب حق. والجنت حق. تمام مسلمانوں کو اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ جنت برحق ہے. والنار حق. اور جہنم بھی برحق ہے. کوئی یہ نہ سوچے مسلمان یہ عقیدہ نہ رکھے کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو میں مسلمان ہو گیا اور میں جنت چلا جاؤں گا. اگر کوئی مسلمان یہ سوچتا ہے تو غلط فہمی میں ہے. بلکہ مسلمان اور اسلام، آپ صرف کلمہ شہادتین سے آپ مسلمان تو بن سکتے ہیں، مومن نہیں بن سکتے ہیں. لہٰذا جنت میں جانے کے لیے مومن کی شرط بتائی گئی ہے. جیسے پہلے میں نے حدیث ابھی خندن نے بیان کی، کہا کہ اسلام تو یعنی صرف اقرار کرنے کا نام اسلام ہے. صرف اقرار کرنے سے آپ جنت نہیں جا سکتے ہیں. لہذا جنت جانے کے لیے آپ کو ایمان ہونا چاہیے. ایمان کن چیزوں پر؟ یہ ابھی میں نے چیزیں ابھی خدمت میں بیان کر دی. والوعد والوعید بہما حق. وعد و وعید بھی حق ہیں، اس پر تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو چیز بھی خدا اور خدا کے رسول کی طرف سے ہم تک آئے ان پر ایمان ہونا چاہیے. قرآن پاک، قرآن مجید پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. سنت نبوی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. احادیث پیغمبر اور احادیث معصومین پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور جب ان تمام سنت پیغمبر، احادیث معصومین اور احادیث پیغمبر اور قرآنی احکامات پر جب ہم عمل کریں گے، جب ہم اطاعت خدا کریں گے تو آپ مومن کہلائیں گے. تو ایک مسلمان کے لیے ان تمام چیزوں پر عقیدہ اور ایمان ہونا ضروری ہے. ماشاء اللہ. شیخ صاحب نے بہت ساری علمی بات فرمائی. اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی اس میں توفیق دے. مولانا صاحب، یہ جو ایمان کے بارے میں ہم نے ابھی سنا، تو اب جو ہے انسان جو ہے دنیا کے مشغولیات میں بیٹھ کے جو ہے اب دنیا کے ساتھ لگ جاتا ہے. تو جب دنیا کے ساتھ لگ جاتا ہے تو دنیا کا اثر اس کو گر لیتا ہے، تو دنیا کا اثر بھی اس کے اندر لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے غفلت بھی آ جاتی ہے. تو اس لیے اس غفلت کو ہٹانے کے لیے، تاکہ اللہ کا حکم ہم اپنانے والے بن جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے والے بن جائیں، ہمارا ہر قدم مطلب ہے ہر حال میں، مطلب جس حال میں ہم رہیں اس حال میں میرا اللہ مجھے کیا چاہتا ہے اور اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. تو اس پہ جو یہ ایمان والا بندہ، مومن بندہ، یہ جو ہے اس پہ کیسے چلے جس سے جو ہے اس کا یہ ایمان کی بھی حفاظت ہو. ہاں، جس ایمان کو یہ، کیونکہ کہا ایمان کو یہاں سے جو بچا کے لے کے جائے گا اصل تو وہ شخص کامیاب ہے. تو اس ایمان کو یہاں سے جو ہے بچا کے لے کے جانے کے لیے وہ شخص جو ہے ان ایمانیت میں کیسے چلے، اس کے لیے کیا محنت کرے جس سے اس کی ایمان کی حفاظت ہو اور اس ایمان کو جو ہے بچا کے یہ لے کے جانے والا بن جائے. جی مزمل بھائی، یقیناً اس کے لیے ہمارے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جیسے قرآن کی روح سے ہم دیکھیں کس طریقے سے ہم کیا کریں. قرآن مجید میں سورہ حشر آیت نمبر 7 پر ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اس آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 7، اس میں خداوند عالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز بھی رسول تمہیں دے دیں اسے ایکسیپٹ کرو، لے لو. یعنی جو چیز رسول تم تک پہنچے انہیں قبول کرنا ہے.
वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जो जिस चीज से पैगंबर ने आपको मना किया है उससे दूरी इख्तियार करना है, और सिर्फ क्या करना आपको, फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। आपको जो रसूल ने दिया है उसे लेना है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया उसे लेना नहीं है। और उसके बाद वत्तकुल्लाह, आपको अल्लाह से तक़वा इख्तियार करना है। हमने कहा ईमान कैसे बचाएं, उसके लिए बस यही जुमला ही काफ़ी है, वत्तकुल्लाह, आप अल्लाह से तक़वा इख्तियार कीजिए। तक़वा के मीनिंग जब आप देखेंगे, तक़वा माने खौफ, डरना, अल्लाह के सामने सर्वसुजूद होना, अल्लाह के सामने सिलेंडर होना, अल्लाह को सबसे बुजुर्ग और आला समझना, अल्लाह को जैसे हम कहते हैं अजान में आज मुसलमान तमाम मुसलमान अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी मीनिंग ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। यह अकीदा रखना कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये कि जब वो सबसे बड़ा है तो हमें बड़े से डरना है, छोटे से नहीं डरना है। तो लिहाजा हमें अल्लाह से डरने की ज़रूरत, तक़वा इलाही इख्तियार करने की ज़रूरत है। अब जब अल्लाह की तरफ जो चीज़ आई है, अल्लाह के रसूल की तरफ जो चीज़ आई है, और जो हुक्म अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के रसूल हबीब ने जो दिया है, उन पर अमल करना, उन पर इताअत करना तमाम मुसलमानों का फरीज़ा है। और जब आप इनकी इताअत करेंगे तो समझ लीजिए आपका खुद ब खुद ईमान महफूज रहेगा। एक चीज़ है, देखिए आप ये ना समझ लीजिए मसलन कि इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा। मस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खसलतानी लैसा फौकहुमा शैउन, दो खसलतें ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई दूसरी चीज है ही नहीं। वो दो चीजें क्या इमाम फरमाते हैं, अल ईमान बिल्लाह व नफ़उल अख्वान, अल्लाह पर ईमान रखना और अपने मुसलमान भाइयों को फायदा पहुंचाना। जब आप हमेशा, जब तक आप जिंदा रहेंगे, अपने मुसलमान भाइयों को फायदा पहुंचाते रहेंगे और अल्लाह पर ईमान रखेंगे तो यकीनन आपका ईमान खुद ब खुद महफूज रहेगा। आज जो हमारा ईमान जो डगमगा जाता है, मुश्किल में आ जाता है, भंवर में फंस जाता है, इस दुनिया की कहकशानों में फंस जाता है, उसकी वजह यह है कि हम थोड़ी देर के लिए खुदा की नाफरमानी पर उतर आते हैं, खुदा की इताअत से दूर जाते हैं, तक़वा इलाही इख्तियार नहीं करते हैं। जब नाफरमानी पे जैसे हम उतर आते हैं, जैसे आपने नाफरमानी अंजाम दी, समझ ली वहां से आपका ईमान कम होना शुरू हो जाएगा। अगर हम मुसलमान चाहते हैं कि हमारा ईमान बाकी रहे, उसके लिए जरूरी है कि हम तमाम इताअत खुदावंदी पर अमल का वो चीजें जिस पर खुदा ने हमें हुक्म दिया कि अंजाम दो, उन तमाम अहकामात पर अमल करने की ज़रूरत है और नाफरमानी खुदा से दूर रहने की ज़रूरत है। जब हम इन तमाम चीज़ों से दूर रहेंगे तो खुद ब खुद आपका ईमान महफूज रहेगा। उसके बाद आज अगर हम आज के दौर में देखेंगे तो हमारे लिए एक जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मिलती है, तमाम अहले सुन्नत भाइयों और तमाम शियों की किताबों मरकूम है, हर किताब आपको मिलेगी। यहाँ तक कि अहले सुन्नत हज़रात की हमारी सहीहैन में यह हदीस आपको मिलेगी, मुस्नद अहमद में भी आपको मिलेगी। तो मैं आपका हवाले बयान करता हूँ। इस हदीस पर तमाम शिया उलमा और अहले सुन्नत उलमा का अकीदा है कि इस पर हम मुसलमान अकीदा होना चाहिए। अगर इस हदीस पर हम अमल करेंगे तो यकीनन आपका ईमान नहीं डगमगाएगा। हदीस यूँ है कि जिसकी हदीस जो हदीस मशहूर है हदीस सक़लैन के नाम से, इरशाद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में इरशाद फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। पैगम्बर फरमाते हैं, मुसलमानों से खिताब करते हैं, असहाब जो वहाँ पे हाजिर थे उनसे फरमाते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत है। पैगम्बर फरमाते हैं इतरती व अहल बैती, मा इन तमस, ये जुमला हमारे लिए मैंने, मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरान कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी इतरत है। अगर तुम इन दोनों चीजों से मुतमस्सिक रहोगे तो तुम गुमराह नहीं होंगे, मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होंगे। तो इससे बात ये समझ में आती है, एक मुसलमान को चाहिए कि अपना ईमान बचा कर रखने के लिए अल्लाह की किताब को हमेशा साथ रखे और इतरत पैगम्बर को अपने साथ रखे। पैगम्बर ने इस बात की गारंटी दी कि लन तज़िल्लू बादी, मेरे बाद गुमराह नहीं होंगे। जब आप गुमराह नहीं होंगे तो यकीनन आपका ईमान महफूज रहेगा। ये हदीस जो है दीगर कुतुब में जब आप देखेंगे, हमारे अहले तसन्नुन भाई किताबों में ये हदीस मिलती है, वहाँ पे
تھوڑے سے جملے تھوڑے سے فرق کر جاتے ہیں، لیکن مفہوم حدیث اور مضمون حدیث تقریباً نہیں ہے. مثلا آپ یوں کہیے احمد بن شعیب نسائی نے اپنی کتاب سنن نسائی جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے، اس حدیث کو یوں نقل کیا ہے، کأنی قد دعیت فاجبت. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک خداوند عالمین نے مجھے دعوت دی ہے اور میں اس دعوت کو قبول کر رہا ہوں، ایکسپٹ کر رہا ہوں. اس بعد فرماتے انی قد ترکت فیکم الثقلین، انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر کتاب اللہ تعالی وعطرتی. یہ حدیث آپ کو اس صحاح ستہ میں جو کتاب ہے یہ سنن نسائی میں آپ کو ملے گی کہ پیغمبر فرماتے انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. احدہما اکبر من الآخر، یہ دو چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک کو کمزور ایک کو کم، ایک کو زیادہ کم نہ سمجھے بلکہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور عطرت اہل بیت ہے. جب آپ اسی حدیث کو ہمارے اہل تسنن بھائی کتابوں جب دیکھیں گے تو مثلا میں آپ کچھ حوالہ دیکھوں گا، بعد میں شاید ناظرین کو کوئی اشکال ہو تو ان کتابوں میں رجوع کر سکتے ہیں. مثلا صحیح مسلم پر آپ رجوع کیجئے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی، ہمارے مومن بھائیوں کی یہ کتاب بہت ہی ان کی نظر میں سب سے صحیح اور بہترین کتاب مانی، سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 122 پہ آپ کو یہ حدیث ملے گی. مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 181 میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. صحیح ترمذی جو ہمارے مسلمانوں کی بڑی کتاب ہے اس میں آپ کو جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 621 میں یہ حدیث آپ کو ملے گی. مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 110 میں یہ آپ کو حدیث ملے گی. لہذا تمام مسلمانوں کو یوں کہا جائے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے آخری وقت میں یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں تو اب جا رہا ہوں لیکن میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے، دوسری عطرت ہے. بس اگر مسلمان قرآن اور عطرت کو ساتھ رکھیں گے تو یقیناً تمام مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہے گا، اور یقیناً اس کے بعد مسلمان جب اس دنیا سے جائے گا تو کامیاب ہو کر جائے گا، اور انشاءاللہ عند اللہ بھی کامیاب ہوگا اور خدا اسے جنت نصیب کرے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. مولانا شیخ صاحب سے بہت کچھ سننے کو ملا. تو مولانا صاحب یہی فرما رہے تھے کہ بھائی ایک تو اللہ کی اطاعت کرے، دوسرا فرمایا قرآن شریف کو جو ہے اس کو تھامے اور اہل بیت کو تھامے، بزرگان دین کی جو ہے اطاعت کرتے ہوئے چلے. تو ایسے ہی ماشاءاللہ انہی عنوانات پہ، ایمانیات پہ، دین کی باتوں پہ سننے کے لیے آپ دیکھتے رہیں میرے یوٹیوب چینل مزمل کی ملاقات اہل علم کے ساتھ. تب تک دے دیجیے ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.